بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ایک نہایت اہم اور نازک واقعے کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ میں امن اور ترقی کے باوجود کچھ لوگوں نے دنیا کی ہرس اور نفرت کی وجہ سے فتنے پھیلانا شروع کر دیے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر، حکمت اور انصاف کو پرکھا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے کچھ لوگ جھوٹے الزامات لگا کر مسلمانوں کے دلوں میں شک اور نفرت پیدا کرنے لگے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح صبر اور بردباری سے ان کا سامنا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر روشن اور عظیم رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شورا کے فیصلے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کی سخاوت، قرآن کی تحقیق اور مسلمانوں کی خدمت نے انہیں ایک عظیم رہنما بنایا۔ مکہ میں ان کا دور خلافت امن اور ترقی کی مثال تھا، لیکن کچھ لوگ اپنی ہرس، حسد اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے نظام اسلامی کے خلاف فتنے پھیلانے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے اصولوں کی حقیقی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امن کے باوجود کچھ لوگ دنیا کی ہرس میں الجھ کر اسلامی نظام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے مسائل کو بڑا بنا کر خلیفہ پر الزام لگاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شک اور نفرت کے بیج بوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگائے گئے ان میں سے اہم یہ ہیں: ایک، یہ الزام کہ انہوں نے مال اپنے لیے جمع کیا اور لوگوں کی مدد نہیں کی۔ نمبر 2، یہ الزام کہ انہوں نے قبیلوں یا خاص افراد کو ترجیح دی، جو عدل و انصاف کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اسلامی قوانین میں تبدیلی یا سہولت اپنے فائدے کے لیے کی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز مسائل سنتے، شکایات کا جواب دیتے اور ہر فیصلے میں انصاف اور قرآن و سنت کے اصولوں کو ترجیح دیتے۔ کچھ منافقین، جن میں عبداللہ بن سبا کا بھی ذکر ملتا ہے، مختلف علاقوں میں لوگوں کو الجھانے اور خلیفہ کے خلاف بھڑکانے لگے۔ یہ لوگ خاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگاتے اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور فتنے کی آگ پھیل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سب صرف ہرس اور دنیاوی خواہشات کا نتیجہ ہے، لیکن وہ صبر، حکمت اور قرآن کی رہنمائی سے کام لیتے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے، نصیحت کرتے اور اپنی قربانی کو اسلامی اصولوں کے مطابق رکھتے۔ ہر الزام، ہر سازش اور ہر شک کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور برداشت لاجواب تھا۔ وہ کبھی شدت یا جبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے جذبات سے متاثر کرتے، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کراتے۔ ان کا صبر اور روحانی ہمت صحابہ اور عوام کے لیے مثال بن گئی۔ یہ صبر اور انصاف ہی آخرکار ان کی شہادت سے پہلے کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت میں صبر، حکمت اور انصاف سب سے بڑی طاقت ہیں۔ دنیا کی ہرس اور جھوٹے الزامات کے باوجود انہوں نے اپنے اصولوں اور ایمان پر ثابت قدم رہنا سکھایا۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی رہنمائی صرف طاقت یا دولت سے نہیں، بلکہ صبر، حکمت اور اصولوں کی پاسداری سے حاصل ہوتی ہے۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔